میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خوبصورت چہرہ ہمارا کیڑوں کی غذا بن چکا ہے۔ ہم نے اسپین سے کمبل منگوائے سونے کے لیے، 10 برس بھی سونے نہ پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر پلنگ بنوائے، بیڈ بنوائے، اور جب اٹھے تو ایک پل میں اٹھ کر چلے گئے اور جا کر مٹی کے بستر پر ہمیشہ کے لیے جا کر سو گئے۔ اپنی خوابگاہ میں بڑے ڈیزائن کی لائٹیں لگوائی، بڑے خوبصورت قمقموں میں بلب لگوائے، اور چند دن بھی نہیں رہنے پائے تھے کہ اٹھ کر اندھیری کوٹری میں جا کر سو گئے۔ ہر وقت اپنے گھر کو چمکانے والے جا کر وحشت اور تنہائی کے گھر میں اور کپڑوں کے ساتھ جا کر سو جاتے ہیں۔ بدن پر کوئی چیونٹی آ جائے تو آدمی اس کو جھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ آج اس کے بدن پر کروڑوں کیڑے پھر رہے ہیں، جس چہرے کو گرمی سے بچاتا ہے، جس چہرے کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بھوک سے بچاتا ہے، تھکن سے بچاتا ہے، اسی چہرے پر آج کیڑوں کا حملہ ہے۔ کوئی اس کی آنکھ کھا رہا ہے، کوئی اس کی کھال کھا رہا ہے، کوئی اس کی زبان نوچ رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگوں کو لگا ہوا ہے، اور وہ پیٹ کہ جس کو بھرنے کے لیے ساری زندگی دھکے کھاتا رہا، وہی پیٹ سب سے پہلے قبر میں پھٹ جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، دنیا کو لالچ کی نظر سے مت دیکھا کر، قبر میں سب سے پہلے تیرے وجود کو جو کیڑا کھاتا ہے وہ تیری آنکھیں ہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہی شمع بجھتی ہے اور سب سے پہلے اسی کو اللہ نکالتا ہے اور کیڑوں کو کھلا دیتا ہے۔ تو جس انسان کا یہ حیرت ناک انجام ہو کہ موت اس کی شکاری ہو، آفات کے پھندے اس کے چاروں اطراف قائم کیے جا چکے ہوں، مصیبتوں کی کھائیاں قدم قدم پر اس کے لیے کھود دی گئی ہوں، غموں کے بادل کبھی اس کے افق سے اٹھتے ہی نہ ہو، خوشیوں کی کرن بجلی کی چمک کی طرح آ کر گزر جاتی ہو، پریشانیوں اور تفکرات کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہو، اور بیماریاں اس کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہی ہوں، دوستوں کی بے وفائیاں، اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پر نشتر چلا رہی ہوں، قبر اس کو روزانہ پکار رہی ہو، انا بیت وحشت، انا بیت الدود، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا ہے تو کوئی زاد راہ لے کر آنا۔ آپ ذرا اس زندگی کی گہرائی میں دیکھیں کہ کتنی بے پائیدار، بے ثبات، بے وفا، بے قرار زندگی ہے، کہ جہاں ایک پل انسان کو قرار نہیں، کہیں ایک پل انسان کو ٹھہراؤ نہیں، تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا ہے اور پھر چاروں طرف غموں کے بادل، ایک خوشی کو لینے کے لیے لاکھوں کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور وہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ تو میرے بھائیوں دوستو، اگر ہم خود بخود بنتے تو جو مرضی کرتے، یا اپنے آپ کو بناتے جو مرضی کرتے، نہ خود بخود بنے گی، نیچر نے بنا دیا، گلاس تو خود بنا نہیں اور کائنات خود بن گئی، لائٹ تو خود چمکی نہیں اور سورج خود بخود چمک گیا۔ ام خلقوا من غیر شیء، بتاؤ تو صحیح، خود بخود بن گئے ہو؟ ام ہم الخالقون، نہیں یا اللہ تو نے ہی بنایا، ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اب ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ آپ مجھے کہیں گے مولوی صاحب، میں آپ کو کہوں گا ممبر صاحب، وزیر صاحب، صدر صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، کرنل صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزارے۔